بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن کا قبر میں اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کی ساتھ کافی مشابہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے وہ یہ کہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ کر دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر عطا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو اس کو زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہے وہ لگائیں، سرما اور امامہ سے زینت حاصل کریں۔ عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی۔ بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قناعت اور استغنا کا تاج پہنیں گے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی مسرت کا موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان مکمل ہو جاتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ان کے اوپر سے عذاب پھر سے ان کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔
اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی بہت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جو لوگ کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ کسی خوشی میں شریک ہیں، نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی جب کوئی خوشی کا موقع میسر ہو تو اس خوشی سے منہمک ہو کے ایسے بے توجہی نہیں برتنا کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان کے بعد جیسے عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہو، وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، ہمیں موت ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں رمضان کے بعد بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہمیں کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔